باقی ہر بات میں بس ہوائی ایک بات کر دینا کہ یہ کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے، یہ وہ دلیل نہیں ہوتی، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، اس کو دلیل نہیں کہتے شریعت میں. دلیل اسے کہتے ہیں آپ کو میزان بینک کے یا کسی بھی اسلامک بینک کے کسی معاملے پر ٹرانزیکشن پر اعتراض ہے تو آپ لکھ کے دیں کہ بھائی اس میں تو مجھے سود کا ہے لگ رہا ہے، یہ دیکھو یہ تو سود ہے، تو علماء اس کا جواب دیں گے کہ آپ کو لگ رہا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جیسے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، میزان بینک بھی پینلٹی لگا دیتا ہے، آپ ٹائم پہ قسطیں جمع نہ کرائیں تو پینلٹی لگاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو سود ہی ہو گیا کہ قسطیں آپ ٹائم پہ جمع نہیں کرا رہے تو آپ سے اضافی چارجز لیے جا رہے ہیں. تو واقعی اول نظر میں ایسا ہی لگتا ہے سود ہے، لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا بھائی یہ سود اس لیے نہیں ہے کہ میزان بینک کے پروفٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک آپ سے ایگریمنٹ کرواتا ہے کہ آپ نے قسطیں جمع نہیں کرائیں تو آپ شرعی طور پر مجبور ہوگے صدقہ کرنے پر، تو صدقہ آپ ہمارے ذریعے سے کرو گے. تو امام مالک کے نزدیک یہ جائز ہے، صدقہ کرو گے آپ تو وہ چیریٹی ہوتی بھی ہے پریکٹیکلی، ایسا نہیں ہے کہ وہ چیریٹی ہوتی نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ چیریٹی میں کروڑوں روپے پینلٹی کی مد میں جا رہے ہوتے ہیں. سود تو وہ ہوتا ہے جو سود جس نے آپ کو قرضہ دیا تو اس سے پروفٹ وہ اس کے نفع کا حصہ ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے اس کا، پھر وہ جو چاہے کرے اس سے. یہاں بینک مالک ہی نہیں ہوتا، بینک کہتا ہے آپ نے چیریٹی کرنا ہے، کرنا ہمارے ذریعے سے تاکہ آپ کریں، آپ کو اس لیے اختیار نہیں دیا جا رہا، ہو سکتا ہے آپ نہ کریں تو آپ کو سزا کیا ملے گی، پھر تو کوئی بھی کس ٹائم پہ نہیں جمع کرائے گا. تو کوئی تو قانون ضابطے کا پابند بنا رہے ہیں تاکہ لوگ ٹائم پہ قسطیں جمع کرائیں. تو اس طرح ہر جو بھی کوئی اعتراض ہو نا پراپر، وہ اعتراض لکھ کے دیا جائے، پھر اس کا جواب دیا جائے گا. ہوائی بات